السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر بدھ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند واقعات آپ کے سامنے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے خیبر کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ لشکر اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر کے خیبر تک پہنچتا ہے، وہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کے بعد کے جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں 5 بڑے بڑے قلعے تھے اور دوسرے منطقے میں 3 بڑے بڑے قلعے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی، خیبر کے قریب جا کر کے انہوں نے وہاں رات گزاری، اور آپ کا دستور تھا کہ جب آپ رات میں کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح تک آپ انتظار کرتے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اگر فجر کی اذان ہوگی اس کا مطلب یہ کہ بستی مسلمانوں کی ہے، اور اگر اذان نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ رات میں اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے آپ صبح تک انتظار کرتے تھے، آپ کا دستور تھا۔ آپ نے غلس میں صلاۃ فجر ادا کی۔ غلس کا مطلب یہ کہ تاریکی میں، اور نماز فجر کا افضل وقت یہی ہے کہ انسان تاریکی میں ادا کرے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ساری نمازوں کا وقت بتایا۔ صلاۃ فجر کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور غلس کے معنی ہوتے تاریکی کے۔ ایسے ہی بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات ببروتہن ثم ينقلبن الى بروتہن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو مومنہ عورتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ نماز فجر کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوتی تھیں، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور جب نماز ہو جاتی اپنے گھروں کو واپس ہوتی۔ لا يعرفهن احد من الغلس، تاریکی کی وجہ سے کوئی جان نہیں پاتا تھا ان کو، یہ کون خاتون جا رہی ہیں، کن کی بیوی ہیں، کن کی بیٹی ہیں، کن کی بہن ہیں، تاریکی کی وجہ سے۔ تو فجر کی نماز کے بارے میں افضل اور بہتر وقت یہ ہے کہ انسان تاریکی کے اندر اس نماز کو ادا کرے۔ ویسے اس کا وقت سورج کے نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن میں افضل وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں فجر کی نماز ادا کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ آرزو اور تمنا لے کر کے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، ایسے آدمی کے ہاتھ میں کل جھنڈا عطا کروں گا۔ اب ہر آدمی کی، ہر صحابی کی تمنا تھی اور اس کی آرزو تھی کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، کیونکہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ہر نیک انسان سے، ہر مومن سے، ہر موحد سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت انسان کی نیکی کی وجہ سے کسی کے لیے کم تو کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ یا اس طریقے سے جو مومنین ہیں، متقین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے، لیکن ہر آدمی کی اس کی تقویٰ اور نیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں کل یہ جھنڈا اسے عطا کروں گا۔ سارے صحابہ آگے، آپ نے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو آپ نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر بعد میں پہنچے تھے، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو نبی کے ساتھ وہ نہیں نکلے تھے، بعد میں نکلے تھے، اس لیے وہ بعد میں خیبر پہنچے، لیکن یہ شہادت انہیں ملنے والی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہ موقع پر پہنچے اور ان کی آنکھ کے اندر تکلیف بھی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ جو ان کو بلا کر کے لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنے منہ کا لعاب لگا دیا اور ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ناخون میں، ان کے بال میں، ان کے لعاب میں، ان کے پسینے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے جوتے کھاتے ہیں، ان کے ڈنڈے کھاتے ہیں، ان کا وہ مارتے بھی ہیں ان کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بابرکت ہے۔ اس میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کی ذات میں رکھی تھی۔ یہ برکت صحابہ کی ذات کے اندر بھی نہیں تھی کہ ان کے تھوک میں، ان کے لعاب میں، ان کے ناخن، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں یا چمڑے میں یا طریقے جن چیزوں کو استعمال کر لے ان میں برکت آ جائے۔ یہ خصوصیت انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ خصوصیت انبیاء کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا دیا اور دعا فرمائی، اللہ رب العالمین کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، گویا کہ ان کی آنکھ میں درد ہی نہیں تھا۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا آرام سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان سے ان کو آگاہ کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، جیسے آج مرسڈیز گاڑیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں، ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے، تو باقاعدہ اس کی مثال دی جاتی تھی کسی قیمتی چیز کی کہ یہ چیز سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، یعنی اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرخ اونٹ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کو بیچ دیا یا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن اگر کسی کو آپ کے ذریعے سے ہدایت مل گئی، رہنمائی مل گئی، دین اسلام اس نے قبول کر لیا، یا شرک اور بدعات اور خرافات کی گندگیوں کو چھوڑ کر کے وہ توحید اور سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنا لیا، جب تک اس پر قائم رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ نماز پڑھے گا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کے ذریعے سے جتنے لوگ ہدایت پائیں گے ان کا بھی اجر آپ کے کھاتے کے اندر آئے گا۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کسی ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے، آپ نے نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو جائے، ہدایت مسلمان ہونا بھی ہے، ہدایت مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر مسلمان نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بدعت خرافات کرتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ نے اس کو دعوت دی اور وہ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، دیندار بن گیا، جب تک ان تمام چیزوں اور عبادتوں پر عمل کرے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یا شرک کے راستے پر تھا، آپ نے اسے تبلیغ کی، دعوت دی اسے اور توحید کا راستہ دکھایا، اس نے شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے توحید کے راستے کو اپنا لیا، جب تک توحید پر قائم رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو توحید کی راہ ملے گی ان کا بھی اجر آپ کے کھاتے کے اندر درج کیا جاتا رہے گا۔ کتنا اجر ہے میرے بھائی، کتنی بڑی نیکی ہے یہ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید و سنت کے لوگوں کو دعوت دینا، ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ رب العالمین کسی ایک کو ہدایت دے دے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ آج جو کفار ہیں، اعداء اسلام ہیں، وہ جہاد کو لے کر کے بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹوں کو دور کرنا۔ جو لوگ
بندوں اور مخلوقات کی یا مخلوق کی عبادت سے، ان کی بندگی سے نکل کر کے خالق کی بندگی میں آنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ان رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ جہاد کا مطلب خونریزی نہیں ہے، جہاد کا مطلب قتل عام نہیں ہے۔ جب یہ سارے غزوات ختم ہو جائیں گے، میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ پورے غزوات میں، پوری جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے اور کتنے غیر مسلم شہید ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم 1200 مارے گئے تھے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور 600-700 تک مسلمان شہید ہوئے تھے پورے 10 سالہ زندگی میں۔ آج تو تھوڑا سا فساد ہوتا ہے، ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں۔ ہیروشیما پر بم داغا گیا، کتنے آدمی مر گئے۔ پہلی جنگ میں، دوسری جنگ عظیم میں کتنے آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ 10 سالہ مدت کی کارکردگی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنگ کا مطلب، جہاد کا مطلب خونریزی نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے۔ اسلام کے لیے جو رکاوٹ بنے ہوئے بڑے بڑے لوگ، سرداران، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور اس طریقے سے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اس لیے اگر اسلام قبول کرنے جنگ نہیں کی جائے گی۔ پھر نمبر 2، اگر اسلام نہیں قبول کرتے، جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، جزیہ دے کر کے اسلامی سلطنت پر رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو بھی ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ تم اپنے دین پر رہو، جزیہ دو، ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے، تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے، تمہارے لیے امن و امان ہوگا، تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا جہاد کا مطلب قتل نہیں ہے، جہاد کا مطلب خونریزی اور خون برپا کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کے دین کے راہ میں، جو رکاوٹیں حائل ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا مقصد ہے۔ اس لیے جہاد میں سب سے پہلے کسی قوم پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ فجر تک انتظار کریں گے اگر رات کی بات ہے، اور پہنچتے ہی ان پر حملہ نہیں کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام قبول کر لیں الحمدللہ۔ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، آپ ہماری سلطنت میں رہیے، جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے، ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے الحمدللہ۔ وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ اس پر بھی اگر راضی نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں جنگ کی جائے گی، کیونکہ وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو یہ جنگ کا مقصد ہے، خون خرابہ جنگ کا مقصد نہیں ہے۔ اسلام مناہی ہے سلامتی سے، سلامتی خون کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جہنم سے سلامتی، اسی سے اسلام بنا ہوا ہے۔ ایمان امن سے بنا ہوا ہے، امن ہے ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے۔ احسان حسن سے بنا ہوا ہے۔ دین کے 3 درجے، اسلام، ایمان اور احسان، تینوں کے اندر آپ دیکھیے، آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے اس میں سختی نظر آئے، یا اس کے اندر غلظت نظر آئے، یا اس کے اندر خون بہانے کی کوئی چیز نظر آئے، ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دینا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ایمان امن سے ہے، دنیا کے اندر بھی امن و امان، آخرت کے اندر بھی امن و امان، اللہ کے جہنم سے اور عذاب سے۔ اور احسان حسن کرنا، اچھے طور پر لوگوں کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ۔ یہ ہے میرے بھائی اسلام، ایمان اور احسان۔ تو یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایک آدمی یہودی جس کا نام تھا مرحب، بہت ہی شہزور تھا، بڑا طاقتور تھا، اور کئی لوگوں کے برابر اسے مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اس کے قلعے پر انہوں نے حملہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہودی بھی کافر ہیں، نصارہ بھی کافر ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ ان کا حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، لیکن اہل کتاب ہمارے نبی کی دنیا میں آنے کے بعد سب کی شریعتیں ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس امت میں سے چاہے یہودی ہو یا نصرانی میری بات کو سنتا ہے اور ایمان نہیں لاتا ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لہذا ہمارے نبی کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تمام شریعتوں کو ختم کر دیا، اس لیے وہ بھی کافر ہیں، اور ان کا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا ایمان۔ لیکن یہ ایمان ان کے لیے معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تمام نبیوں پر ایمان نہ ہو۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی کے اور رسول کے بارے میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر انسان تمام نبیوں پر ایمان رکھے اور ایک نبی پر ایمان نہ رکھے، وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا۔ تو ہمارے نبی نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے دعوت مبارزت دی، للکارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آ جاؤ ہم سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے، اور حضرت عامر بن عقبہ کی کہانی میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ یہودی خان تھے، یہ اشعار پڑھتے تھے۔ جب ہمارے نبی نے پوچھا کون ہے، کہے یہ عامر بن عقبہ ہیں، تو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ جنگ میں نبی کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو عامر بن عقبہ چھوٹے قد کے تھے، یہ نکلے اور جو ہے اس پر وار کیا، اور اس نے ان پر بھی وار کیا، اور بالآخر حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ کون؟ مرحب، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یاسر، وہ نکلا۔ اس کے مقابلے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امت کے حواری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو ہمارے بھی نے جنت کی بشارت دی، ان میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو وہ نکلے اور اس طریقے سے اس کا کام تمام کر دیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہود اور مسلمانوں میں زوردار جنگ چھڑ گئی، جس میں کئی سرکردہ یہودی جو ہے مارے گئے، اور یہ جنگ کئی دنوں تک چلتی رہی، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، افراد بھی تھے، قلعوں کے اندر بھی تھے وہ لوگ، اس لیے کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے کئی سرداران اور کئی کمانڈر اور جانباز لوگ مار دیے گئے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اور میں نے بتایا کہ شروع میں کہ خیبر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک حصے میں 5 قلعے تھے، دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے، ایک قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگرے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، محاصرے میں لیتے رہتے تھے، اور کئی دن جنگ ہوتی، اور آخر میں مسلمان ہی فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ اسی جنگ میں، خیبر ہی کی جنگ میں، ایک قلعے کے فتح کے بعد مسلمان سخت بھوک کے اندر تھے، کافی انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے گدھے اور کھچر اور گھوڑوں کو ذبح کر لیا، اور اس کے بعد کھانا بنانے لگے، ہنڈیاں ابلنے لگی۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے کھچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، اور گھوڑے کے گوشت کھانے میں ہمارے نبی نے ان کو رخصت دی۔ اس طریقے سے حضرت اسما فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا، نحرنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے گھوڑا ذبح کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ گدھا کھچر پہلے حلال تھا، بعد میں اس کو خیبر کی جنگ میں منع کر دیا گیا، اور وہ قیامت تک منع ہو گیا۔ گھریلو گدھا یہ منع ہمارے لیے، البتہ جنگلی گدھا ہے جس کو ہم لوگ زیبرا کہتے ہیں، انگلش زبان میں کہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ جنگلی گدھا۔ البتہ گھریلو گدھا جس کو انسان پالتا ہے، وہ گھریلو گدھا غزوہ خیبر کے موقع پر منع کر دیا گیا۔ ایسے ہی کھچر کا گوشت منع کر دیا گیا، البتہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال کیا گیا، اور یہ حلال ہے، اور گرچہ کوئی کھائے نہ کھائے لیکن شریعت کے اندر گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ایسے ہی ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے جب کئی دن گزر گئے تو آپ نے منجنیق نصب کرنے کا حکم دیا، اور اسلامی لشکر نے کئی گولے بھی داغے، جس سے اس قلعہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، اور اس شگاف سے مسلمان اندر داخل ہوئے، اور سخت جنگ ہوئی۔ بالآخر مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، اور یہ قلعہ بھی جو ہے فتح ہو گیا۔ اور اس طریقے سے پہلے قلعے کے پہلے جو منطقہ تھا اس کے سارے قلعے الحمدللہ فتح ہو گئے، جو 5 قلعوں پر مشتمل تھے، بڑے بڑے قلعے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے منطقے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، اور 14 دن تک ان کا آپ نے محاصرہ کیا، اور جب وہ قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے وہاں بھی منجنیق نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے، کہ منجنیق نصب کر دیا جائے گا، تو وہ صلح پر اتر آئے، اور صلح میں یہ باتیں طے ہوئی کہ سب سے نمبر 1 کہ ان تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہم ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں، صلح کرنا چاہتے، لیکن ہماری کچھ شرطیں یہودیوں نے کہا۔ کیا شرط تھی ان کی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ تمام مردوں کو معاف کر دیا جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 1، جو ان کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی جو ہے چھوڑ دیا جائے، کسی کو قیدی اور لونڈی نہ بنایا جائے۔ نمبر 3، خیبر کی سرزمین سے ہم سب لوگ نکل جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہماری اگر جان بخش دی جاتی ہے۔ نمبر 4، جتنے بھی ہمارے پاس مال ہیں، باغات ہیں، زمینیں ہیں، سونے چاندی گھوڑے، جتنے بھی جائیداد ہیں، وہ ساری جائیداد ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔
اس میں ہم کوئی غدر اور خیانت نہیں کریں گے، نہ کوئی ڈکیتی چوری کریں گے، نہ کسی مال کو چھپائیں گے۔ جو بھی مال ہمارے پاس ہے وہ سارا مال ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور پانچویں شرط یہ ہوئی تھی کہ ان کو اتنا ہی سامان لے جانے کی اجازت ہے جتنا ایک آدمی اپنی پشت پر سامان رکھ سکتا ہے۔ اتنا سامان لے جانے کی ہماری بھی ان کو اجازت دی، اور ان تمام چیزوں پر صلح ہو گئی، اور سارے قلعے جو تھے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ لیکن یہودیوں نے کہا ایک بات آخر میں کہ ہم یہاں کے باغات کی دیکھ ریکھ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اور ہمیں اس کا بہت زیادہ ہمیں تجربہ ہے، لہذا ہم یہ چاہتے کہ آپ ہمیں خیبر میں رہنے دیں۔ آپ نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا اور آدھا حصہ تم کو ہم دیں گے، نمبر 1۔ اور جب ہم چاہیں گے تمہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے۔ یہ ہمارے نبی نے 2 شرطیں رکھی، آدھی پیداوار مدینہ آنی چاہیے، اور جب ہم چاہیں گے تمہیں خیبر سے ہم کیا کر دیں گے، جلا وطن کر دیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بھائی یہودی بہت ہی بدماش قوم ہے اور بہت ہی زیادہ دھوکے دینے والی قوم ہے یہ۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ جب ہماری مرضی ہوگی ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب انہوں نے شرارت کرنا شروع کیا، سر اٹھانا شروع کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو مان لیا اور کہا کہ آدھا تم لینا اور آدھا ہم لیں گے، اور اگر تم اور جب ہم چاہیں گے تمہیں ہم یہاں سے جو ہے خارج کر دیں گے یا بھگا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے اموال غنیمت کا وعدہ کیا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی پڑھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور اس کی کثرت کا اندازہ آپ ان باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آسودہ نہ ہوئے جب تک ہم نے خیبر کو فتح نہیں کر لیا۔ آسودگی کھجور کی، پھلوں کی، کھانے پینے کی ہمارے پاس کب ہوئی؟ جب ہم نے خیبر کو فتح کر لیا۔ ایسے صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا تب ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی۔ ہم مدینہ میں تھے، پیٹ بھر کھجور نہیں ملتی تھی ہم کو، لیکن خیبر فتح ہو گیا کیونکہ کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس، تو ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مہاجرین جب مکہ پہنچے تھے تو انصار نے کیا کیا تھا، ان کو کھجور کے باغات دے دیے تھے، درخت دے دیے تھے کہ درخت تمہارا ہے، یہ درخت آپ کا ہے، اس درخت کا جو بھی پھل آئے گا اس کو تم کھانا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو مہاجرین نے ان درختوں کو انصار کے حوالے کر دیا، واپس کر دیا، کہا کہ اب ہمارے پاس ان کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مال غنیمت میں یہ سارے درخت مل گئے ہیں اور اس کے وہاں سے سارا کھجور آتا ہے، لہذا ان کا شکریہ بھی ادا کیا، احسان مانا، اور اس طریقے سے ان کے درختوں کو ان کے واپس کر دیا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خیبر کی جنگ میں بہت زیادہ گھی اور اس طریقے سے کھجور اور پھل اور باغات، زرہیں، تلوار، گھوڑے اور اس طریقے سے جانور بہت کثیر تعداد میں مسلمانوں کو غنیمت میں حاصل ہوئے تھے، کیونکہ پورا کا پورا علاقہ اللہ رب العالمین نے فتح کرا دیا تھا۔ وہاں ایک آدمی تھا یہودی ابن ابی الحقیق، اس کے بیٹے کا نام تھا کنانہ۔ اس کے بھائی نے اور اس نے بدعہدی کی اور بہت سارا مال اس نے غائب کر دیا تھا۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان دونوں کو بدعہدی کے جرم میں قتل کر دیا، اور جو کنانہ تھا اس کی بیوی تھی صفیہ، جو ابن ابی الحقیق کی جو ہے یہ کیا نام ہے کہ بیٹے کی بیوی تھی۔ بعد میں آپ نے اس کو قیدی بنا لیا کیونکہ اس نے بدعہدی کی تھی، اور یہ شرط میں بات رکھی گئی تھی کہ کوئی خیانت نہیں کرے گا، سارا مال ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے سونے کی اینٹیں اور اس طریقے سے بہت زیادہ سامان زمین کے اندر چھپا دیا تاکہ مسلمانوں کو نہ ملے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان دونوں کو بلایا اور بدعہدی کے جرم میں، خیانت کے جرم میں آپ نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ کنانہ کی بیوی تھی جن کا نام تھا صفیہ، آپ نے اس کو قیدی بنایا، اور اس کے بعد آپ نے راستے ہی میں اس کو اسلام کی دعوت دی، ان کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور آپ نے ان سے شادی کر لی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پھر ام المومنین بن گئی، اور آپ نے ان کی آزادی ہی کو مہر رکھا، اور آپ نے ولیمہ میں کھجور اور گھی اور ستو لوگوں کو کھلایا، یعنی بڑی سادگی کے ساتھ ہمارے نبی نے شادی کی
مہر میں کیا رکھا؟ آزادی. ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یہی تمہارا مہر ہے. آج ہمارے یہاں لوگ لاکھوں مہر رکھتے میرے بھائیوں. زیادہ مہر یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ زیادہ مہر رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی پر آپ نے ان سے شادی کر لی. ایک صحابی کہ آپ نے شادی کی قرآن کی چند آیتوں پر، کہ چند آیتیں آپ کی عورت کو سکھا دیجیے، تمہاری بیوی ہیں. یعنی کتنی سادگی کے ساتھ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مہنگی چیز شادی ہو گئی. آدمی بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے جا کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اپنی بچی کو جہیز دیتا ہے اور مختلف قسم کے پکوان کھلاتا ہے. یہ صورتحال ہو گئی. کلو لاکھوں روپیہ لوگ انسان شادی بیاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، جبکہ شادی بیاہ کے اندر سادگی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ نکاح جس کے اندر سادگی اپنائی جاتی ہے اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے. لوگ پیسے رکھ دیتے ہیں فکس ڈپوزٹ. ابھی ہمیں اطلاع ملی کیا نام ہے کہ ایک صاحب نے شادی کیا اور تقریباً 500 یا 600 بارات آئی اور اس میں 100 سے زیادہ کاریں تھیں اور 20-30 بڑی بسیں تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اس آدمی نے اپنی بیٹی کی جہیز میں کار دیا اور دنیا کا ہر سامان دیا اس آدمی نے. استغفر اللہ. لاکھوں لاکھ کروڑوں تک جا کر کے اس کا بجٹ پہنچتا ہے. شادی کیا، کیا فائدہ اس کا؟ وہ سب ختم ہو جائے گا. اگر وہ کوئی مدرسہ بنا دیتا، کوئی مسجد بنا دیتا، جب تک مسجد رہتی جب تک اس کو اجر ملتا، جب تک اس کو ثواب ملتا. نماز پڑھنے والوں کا جب تک بچے تعلیم حاصل کرتے، قرآن پڑھتے، اس کو ثواب ملتا. کتنے دن چلے گا؟ کتنے دن لوگ تذکرہ کریں گے؟ 2 دن 3 دن 4 دن. اس سے زیادہ کوئی بڑی شادی کر دے گا اس کو لوگ بھول جائیں گے. حرام کی کمائی حرام کے اندر جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب ہے. نہیں، مسلمان غریب نہیں ہے. مسلمان کے پاس بہت پیسہ، لیکن مسلمان اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے. اگر مسلمان اپنے صرف شادی پر کنٹرول کر لے، مسلمانوں کی کئی یونیورسٹیاں قائم ہو جائیں گی، کئی اسپتال قائم ہو جائیں گے، کئی مدرسے اور مسجدوں کی تعمیر ہو جائے گی، کئی غریبوں کی مدد ہو جائے گی. صرف اگر شادی بیاہ پر کنٹرول کر لے، بس سادگی کے ساتھ شادی کر لے. لیکن کوئی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. معاشرے میں چلن ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا. اللہ نے مال دیا ہے، اس کو کہاں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. لا تزول قدم عبد، کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. لہذا یہ مال امانت ہے ہماری گردنوں میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ نے مال دیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا حق ادا کیجئے، مدارس بچائیے، غریبوں کی مدد کیجئے. یہ فضول خرچی مت کیجئے جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنا ہوا ہے، اسلام کی پیچھے رہ جانے کا ذریعہ اور سبب بنا ہوا ہے. اس لیے جس کو اللہ مال دے، مال کے ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں خوب پیسہ خرچ کر دیں، آپ سمجھیں کہ میں بہت مالدار ہوں. یہ مالداری سخاوتی فضول خرچی ہے. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اگر آپ ذکر خیر چاہتے ہیں، اجر اور ثواب چاہتے ہیں، آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مسجد مدارس کی تعمیر کیجئے، غریبوں کے لیے کام کیجئے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیجئے. مدرس کی تنخواہ ادا کیجئے. مدرس کی ایک تنخواہ نہیں آدمی دے پاتا ہے، 15-20 ہزار روپیہ مہینہ، لیکن شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا عقاب نازل ہو جائے گا، عذاب نازل ہوگا. یہ فضول خرچی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، اس سے کتنی اور لڑکیوں کی شادی اسی بنا پر نہیں ہو پا رہی. جہیز لوگ لیتے ہیں، ہندوانہ رسم، کافروں کی رسم، اور اس رسم کو لے کر کے اور عورتوں کو ہمارے ہاں اپنے مال میں سے وراثت نہیں دی جاتی اور کہتے ہم نے جہیز دے دیا اور ہم نے تمہارا حق ادا کر دیا. نعوذ باللہ من ذلک. یہ غیر مسلموں کی رسم کو لے کر کے اللہ کے نازل کردہ نظام کو ہم نے ختم کر دیا. یہ وراثت میں دینا یہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. وہ ظالم ہے باپ جو اپنی بیٹی کو اپنے مال میں سے حق نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا. وہ بھائی ظالم ہے جو بھائی اپنے باپ کا حق تو لے لیتا ہے، اپنی بہنوں کا حق لے لیتا ہے، اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا. یہ سب ظالم لوگ ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں. قیامت کے دن سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا. تو میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا کہ شادی بیاہ کے اندر انسان کو سادگی سے کرنا چاہیے. آپ نے ولیمہ میں کیا کھلایا؟ آپ نے ولیمہ میں کھجور کھلایا، گھی کھلایا، سب کچھ کھلایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہی کھلائی، سادگی کے ساتھ کیجیے. یہ کیا ضروری ہے کہ 50 قسم کے پکوان ہوں، 100 قسم کے پکوان ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے. تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے. یہ ناجائز طریقے سے کرنا، اتنی بڑی بڑی بارات لے کر کے آنا، عزب اللہ من ذالک، یہ ساری چیزیں حرام ہے میرے بھائیوں. کسی بھی صورت میں اس کو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ شادیوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. علماء بھی بائیکاٹ کریں، عوام الناس بھی بائیکاٹ کریں. جن شادیوں کے اندر اتنا بے دریغ پیسہ خرچ کیا جائے اور اسراف فضول خرچی کی جائے، ایسی شادیوں کو باقاعدہ بائیکاٹ کرنا چاہیے
تاکہ سادگی کے ساتھ لوگوں کے درمیان شادی ہو، اور ایسے لوگ جو شادی سادگی کے ساتھ کریں ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کی باقاعدہ تعریف کی جائے، ان کا ذکر کیا جائے لوگوں کے درمیان کہ فلاں صاحب نے ایسی شادی کی، اور جو ایسا کرے زیادہ خرچ کرے ان کو نگلیکٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور ان کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے اللہ ایک عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم ان کو پروموٹ کریں کہ دیکھو ہاں یہ تمہارے لیے نمونہ، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا 50 لاکھ، ہم 80 لاکھ خرچ کریں گے، نعوذ باللہ کی جانب، لگتا ہے دوڑ کا مقابلہ ہے یہ۔ تو میرے بھائی یہ حرام ہے ایسا کرنا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں، ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے سے ہم کریں تاکہ ہمارا معاشرہ پاک و صاف ہو، اور اس طریقے سے شادی بیاہ کے اندر لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اسی جنگ کے اندر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ ہی میں جب تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی وقت ہجرت کر کے وہ چلے گئے تھے حبشہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں، اور اس طریقے سے وہ اس موقع پر یہاں آئے تھے خیبر کے اندر۔ ایسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے رہنے والے مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 50 آدمی ایک کشتی پر سوار ہوئے مکہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن کشتی انہیں حبشہ لے کر کے چلی گئی۔ جب حبشہ گئے تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے صحابہ تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہیں پر رہنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ ہمارا کوئی دوسرا آرڈر تمہارے پاس نہ آئے۔ تو وہ صحابہ کرام بھی وہیں رک گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے جو بھی مومن تمہارے پاس ہمارے صحابہ ہیں ان سب کو ہمارے پاس واپس کر دو، بھیج دو۔ تو نجاشی نے 2 کشتیوں کے اندر صحابہ کرام کو واپس کر دیا، بھیج دیا۔ انہی میں جعفر رضی اللہ عنہ تھے اور ابو موسیٰ اشعری، اور جو 50 صحابہ یمن سے آئے ہوئے تھے وہ سب کے سب اسی میں تھے، اور آپ نے سب کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا۔ صحابہ کرام ابو ہریرہ کو بھی دیا انہوں نے، اور بھی لوگوں کو دیا سب سے پوچھنے کے بعد۔ اسی جنگ میں ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت لی، گوشت میں زہر ملا دیا، آپ نے منہ میں ڈالا تو اسے تھوک دیا اور فرمایا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھائے اور وفات پا گئے۔ آپ نے اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے زہر ملایا تھا اور وہ صحابی کی وفات ہو گئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر وفات تک ہوتا رہا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی کی وفات کا ذکر غزوات کے اندر کیا ہے، خیبر کے اندر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی یعنی یہ جو زہر دیا گیا تھا آپ کو اس کا اثر آپ کو ملا، وفات تک رہا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، کیونکہ شہادت کا درجہ بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ جی ہاں، تو یہ اور وفات کے وقت ہمارے نبی نے باقاعدہ فرمایا کہ وہ جو میں نے گوشت کھایا تھا خیبر میں اس کا زہر آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر میرے بھائیو ہمارے درس ہے بہت بڑا، وہ درس یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے۔ ہمارے یہاں کی بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے، آپ کو غیب معلوم تھا۔ اللہ کے رسول کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کو بتا دینا چاہیے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ کو غیب معلوم ہوتے ہوئے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ زہر ملا ہوا ہے، صحابی کو آپ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کر لی، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے زہر کو آپ کے لیے اس کا اثر ختم کر دیا، جیسے ابراہیم کے لیے آگ کا اثر ختم کر دیا، آگ جلاتی ہے لیکن اللہ نے اس کو گلو غذا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ ہم ہاتھی کے پیٹ میں چلے جائیں گے زندہ رہیں گے، مر جائے گا انسان، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ہمارے نبی کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لیکن آپ اگر غیب معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے صحابی کو قیمت کھانا اس کے اندر زہر ملا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جانتے ہوئے آپ نے صحابی کو نہیں بتایا، لہذا قتل کے ذمہ دار وہ عورت ہیں، گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے ان کو نہیں بتایا۔ لہذا میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص عالم الغیب ہے، غیب گاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اللہ کو ہی صرف حاصل ہے۔ جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام چلاتا ہے، جیسے یہ شرک ہے ویسے یہ بھی شرک ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے، غیب داں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے، اور بڑا شرک ہے یہ۔ اس سے توبہ انسان کرے گا تبھی جنت کا حقدار ہوگا، ورنہ جنت اسے نہیں ملے گی۔ یہ بڑا شرک ہے، کوئی چھوٹا شرک نہیں ہے۔ جی ہاں، غیر اللہ کی قسم کھانا چھوٹا شرک جیسے وہ طریقے سے نہیں ہے، یہ بڑا شرک ہے جو انسان توبہ نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس جنگ کے اندر میرے بھائیو 1819 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 93 یہودی مارے گئے تھے۔
93 یہودی مارے گئے تھے۔ جب آپ خیبر پہنچے تو آپ نے ایک صحابی کو فدق کے یہودیوں کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے تاخیر کی۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ان لوگوں کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، اور خیبر کی طرح نصف پیداوار دینے پر انہوں نے صلح کر لی کہ ہم نصف پیداوار دیں گے کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس طریقے سے فتح کی جو سرزمین تھی یہ خالص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئی، کیونکہ یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی، اس میں کوئی مسلمان جنگ نہیں کیا تھا۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کو کہا اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب دیکھا کہ خیبر فتح ہو گیا، ہمیں بھی خط فتح کر لیا جائے گا، تو لوگ صلح پر راضی ہو گئے، اور صلح ہوئی یہ شرط ہوئی کہ آدھی پیداوار جسے خیبر والے دیں گے ایسے تم بھی ہمیں دینا، اور تو لہٰذا یہ زمین جو تھی یا یہ فتح کا جو باغ تھا یہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور اس میں کسی کو نہیں دیا گیا کیونکہ اس میں جنگ نہیں لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد خیبر سے آپ واپس ہو رہے تھے تو ایک وادی تھی، ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے تیمہ، آج بھی یہ شہر موجود ہے تیمہ، وہاں پر ہمارے ایک دائی بھی ہیں۔ ایسے ایک وادی القریٰ، تو صحابہ نے اس کو بھی فتح کر لیا، اور اس طریقے سے خیبر کا پورا علاقہ اللہ رب العالمین نے فتح کرا دیا، اور آتے جاتے ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ لگا۔ آپ محرم میں گئے تھے، محرم وہاں گزارا، سفر گزارا، ربیع الاول کے شروع میں یا درمیانی میں آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ 2 سے 2.5 مہینے کا عرصہ اس پورے جنگ کے اندر جو ہے صرف ہوا لگا۔ یہ فتح کے بارے میں بات کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں۔ یہ فتح کا جو باغ ہے اس کے بارے میں جو روافض ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا حق نہیں دیا، کیونکہ جو باغ تھا فتح کا وہ نبی کے لیے خاص تھا۔ جب نبی کے لیے تھا تو نبی کی بیٹی واحد وہی بچی ہوئی تھی، اور کوئی آپ کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا وہ فتح کا باغ پورا کا پورا جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہیے تھا۔ یہ ابو بکر صدیق نے، صدیق کو نہیں کہتے، میں نے صدیق کہا اپنی طرف سے، وہ تو گالیاں دیتے ابو بکر کو، انہیں ظالم کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ان پر ظلم کیا، کن پر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئی اور کہا کہ وہ فتح کا باغ ہمیں دے دو، کیونکہ وہ باغ ہمارے والد کے لیے خاص تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث، انبیاء کی جماعت کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، نبی سب کا ہوتا ہے، لہذا نبی کا مال بھی سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے، لہذا اس میں تمہیں بھی ملے گا لیکن سارے مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ نبی نے جو عمل کیا میں وہی برقرار رکھوں گا، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو ہمارے نبی نہیں کیا۔ جب نبی کو فتح کا باغ ملا تو آپ نے اس کے اندر سارے مسلمانوں کو دیا، جو کھجور آتی تھی، جو پھل آتا تھا، اس کو صرف تمہارے لیے خاص نہیں کیا نبی نے، بلکہ سب کو دیا۔ لہذا نبی نے جو عمل کیا میں وہ عمل جاری رکھوں گا، اس عمل کو میں کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے سنائی، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، دعوت چھوڑ کر جاتے ہیں، دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ لہذا انبیاء کی خصوصیات ہیں، جیسے نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی نبی کا مال سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ مال میں تم کو نہیں دے سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی ناراضگی ہوئی، لیکن اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ ہمارے آئی تھی، لیکن ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کی بنا پر فتح کا باغ ان کو نہیں دیا، اور لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے آل کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے خاندان یا گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا صرف، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ اس واقعے کو لے کر کے ابو بکر کو لوگ ظالم کہتے ہیں، خلافت انہوں نے لے لیا، حضرت علی کو خلافت نہیں دیا، فتح کا باغ نہیں دیا، فلاں چیز نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند کرتا ہے، ان کے درجات کے اندر اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اور ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے کس قدر دشمن ہیں،
صحابہ کی کس قدر شدید دشمن ہیں، اس لیے ان کو دشمن صحابہ ہی کہا جاتا ہے، ان کو روافض کو اور اس طریقے سے شیعہ کو۔ تو بہرحال اس واقعے کو لے کر کے وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق پر بے جا الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کسی اور دوسرے واقعہ اور جنگ کو لے کر کے، غالباً غزوہ ذات الرقاع، اس جنگ پر انشاءاللہ آنے والے ہفتے ہماری گفتگو ہوگی اگر ہماری زندگی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔